جی میں وجوہات بالکل جو بھی ہوں، میں میرا سوال یہی ہے کہ قانون پہ عمل درآمد کب ہوگا؟ میں سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کی سربراہ ہوں اور ہم سختی سے یہ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں کہ ہمارے یہاں کس طرح قانون کو وائلیٹ کیا جاتا ہے۔ کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ماں باپ پیٹتے تھے، کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ پسند کی شادی ہے۔ جب مائنر گرل ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کو تحفظ دینا ہماری ذمہ داری ہے، دارالامان میں رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب دارالامان میں رکھا گیا تو اتنا اس کو صبح 5 بجے لے گئے، میں نے صبح 8 بجے فون کیا، ان کا وہ تو جا چکی ہے، رات میں مل کے آئی تھی اس سے۔ تو یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ کب تک ایسی لڑکیوں کو اٹھاتے رہیں گے؟ کب آخر ہمارے قوانین پر عمل درآمد ہوگا؟ تو آپ سمجھتی ہیں کہ 1 مہینے کی یا 15 دن کی ان کو کاؤنسلنگ کے لیے اجازت دی جاتی؟ بالکل مکورٹ کو واضح طور پہ کرنا چاہیے تھا۔ میں کورٹ میں کھڑی تھی جس وقت اس سے پوچھا جا رہا تھا، ایک مائنر جس کے اوریجنل ڈاکومنٹ تھے، کیوں نہیں کورٹ نے اس کو کنسیڈر کیا؟ ہمارا سوال یہی رہے گا۔ اور ٹریفکنگ کا جب لا موجود ہے، کیوں نہیں اس جانب دیکھا گیا؟ پہلے بنیادی طور پہ جب ماں باپ کے گھر سے کوئی بچہ جاتا ہے تو ماں باپ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ وہ غائب ہو گیا، اغوا ہو گیا، اس کو کسی نے اٹھا لیا، تو جو مقدمہ درج ہوتا ہے یہی ہوتا ہے۔ لیکن عدالت پھر استفسار کرتی ہے، جب کاغذات دیکھتی ہے تو عدالت کہتی ہے کہ اس کا مقدمہ جو ہے ارلی چائلڈ میرج ایکٹ کی دفعات ڈالی جائیں۔ کیوں نہیں کہا اس کیس میں؟ وہ دیکھنے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی سی بچی ہے، اور اس کو اتنا پریشر تھا کہ وہ ایک دفعہ کہتی تھی جاؤں گی، دوسری دفعہ کہتی تھی نہیں جاؤں گی، اب باپ ماں کے ساتھ شکل نہیں۔ کوئی بچی ایک دن میں کیا اس کی کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے؟ ہم تو 2-3 دفعہ ملے اس سے، اس کو تو بہت کاؤنسلنگ کی ضرورت تھی۔ کیوں وہ کورٹ سے جب نکل کے اس کو فوراً پہنچنا تھا دارالامان، وہ 3-4 گھنٹے بعد پہنچی ہے۔ ہم اس کے انتظار میں بیٹھے وہاں جا کے کہ وہ آئے تو بات کریں، تو اس کو اتنا پھر پریشرائز کر دیا گیا تھا کہ وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے مطابق کیا ہونا چاہیے اس کیس میں؟ ہمارے مطابق یہ ہونا چاہیے کہ ارلی چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت جو قانون ہے سندھ کا، اس کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے۔ ہمارے جانب سے یہ مطالبہ بھی ہے کہ یہ جو لوگ گینگ اس میں ملوث ہے، اس کو بے نقاب کر کے ان کو سزائیں دینا چاہیے۔ اور سادی سی بات ہے کہ جب لڑکا یہاں آیا تو پھر اس کا کوئی ریمانڈ نہیں ہوا، وہ الگ گھومتا رہا۔ کیوں پولیس نے نہیں دیکھا؟ پولیس کو تو ہم نے سینسٹائزیشن کی ٹریننگ کروائی ہیں، ججز کو ہم نے سینسٹائزیشن کی ٹریننگ کروائی ہیں، اور جب ہم ہاتھ اٹھا رہے تھے جج نے ہمارے ہاتھ کو ہی اگنور کر دیا۔ میں چیئرپرسن ہوں سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کی، ہماری بات سننا پڑے گی سب کو۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بچیوں کو آخر کب تک اس طرح اغوا کیا جاتا رہے گا، اس طرح سے ایک کرمنل گینگوں کے سپرد کر دیا جائے گا، نام نہاد پسند کی شادی کے زمرے میں ان کو غائب کر دیا جائے گا، پتہ نہیں کیا حالت ہوگی اس بچی کی۔ میں اس لیے فکر مند ہوں۔ 50 دن تک جب اس سے میں نے پوچھا تھا کیا تمہیں اچھا لگا، اس نے کہا میں تو پورا پاکستان گھوم کے آ گئی۔ ایک نائب قاصد کی بچہ، ایک مالی کا لڑکا جو نوکر بھی نہیں ہے، وہ کیسے پورے پاکستان میں گھماتا رہا اس کو، بچی کو؟ 50 دن، 1 ہفتہ ہوتا ہے وہ بھی بڑا، 1 دن ہوتا ہے وہ بھی بڑا۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا پنجاب میں ایک کیس ہوا تو 9 بجے رات کے پروڈیوس کر دی گئی لڑکی۔ تو کیا سندھ کی بچیاں اس لیے پیدا ہوئی ہیں؟ سندھ کی بچیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا؟ ہمارا پھر یہی سوال ہے کہ مقتدرہ لوگ جو ہیں اس طرف توجہ دیں، عورتوں کے مسائل کو اہمیت دیں۔